اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المسد پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں بارہا یہ بات پیش کر رہا ہوں، الحمدللہ ہم قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے 3 آیتوں والی صورتیں لی، اور اس کے بعد 4 آیتوں والی صورتیں لی 2، اور اب 5 آیتوں والی صورتیں لے رہے ہیں ہم۔ اس میں پہلے سورہ فلق پیش کر چکا ہوں جو مکی تھی۔ آج بھی سورہ المسد وہ بھی مکی ہے، اس کی بھی 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ لہب کہتے ہیں شعلہ، آگ کا شعلہ یا چمک۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا یعنی چچا، رشتے میں سمجھ لیجیے چچا ہے، سگا چچا بھی کہتے ہیں لوگ۔ اور نام اس کا اس لیے ابو لہب رکھا گیا ہے کہ وہ شعلہ طبیعت اور گرم طبیعت، چمکتا ہوا چہرہ، اس طرح کی تفسیروں میں باتیں ملتی ہیں۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، تو عزیٰ چونکہ وہ مورتیوں کے نام تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ عبد العزیٰ کے نام سے اس کا نام یہاں لے۔ جس طرح وہاں اس کی کنیت تھی، جس طرح نام سے اس کو پکارا جاتا تھا ابی لہب ابی لہب، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا ہے۔ تبت یدا یعنی ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں فیوچر کی تو وہ بالکل اسی طرح کرتے ہیں کہ اللہ کو تو یقین ہی ہے کہ وہ اس کی تو بربادی پکی ہے کہ ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، وہ تبا اور برباد ہو جائے، وہ بھی ٹوٹ جائے۔ یہاں ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ اس کی ایک چھوٹی سی تھیوری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں، جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ترتیب شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح کیا کہ ایک پہاڑ کی چھوٹی سی چوٹی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات پہ بھروسہ کرو گے؟ سب نے کہا ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، ہمیشہ انصاف سے کام لیا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے رہے، یعنی آپ کی تمام کوالٹیز جو ہے صادق اور امین پایا ہے ہم نے آپ کو۔ بتائیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا رسول بنایا ہے، میں چن لیا گیا ہوں۔ تو یہ ابو لہب ہی تھا جو مٹی اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکا اپنے ہاتھ سے کہ اتنی چھوٹی سی بات بتانے کے لیے تم بلائے، ہمارے کو ہمارا وقت خراب کرے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم جو ہے یتیم ہو، تمہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تمہیں غریب ہو، لوگوں کے یہاں کام کر کے زندگی گزار رہے ہو، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم نے اتنا پیسہ کمایا، ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے یہاں پر علماء ہیں، ان سب کو چھوڑ کے تم کو بنا لیا اللہ تعالیٰ نے رسول؟ اچھا، تو یہ بھی ہم کو جو ہے تفسیروں میں، تاریخ میں پڑھنے کو ملتا ہے، اور بات میچ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں، اس روایت پہ، کہ یہاں اللہ تعالیٰ اسی غصے میں بات کر رہے ہیں کہ تو نے جس ہاتھ سے مٹی اٹھا کے میرے نبی پہ پھینکا تھا، تو یہ دیکھ لے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جائے تو یا ہو گیا اللہ کی نظر میں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ غنی کہتے ہیں پیسہ زیادہ ہو جانا، پیسے والا، عنہ ما اغنا عنہ، اب اس کا غنی ہونا یا اس کا مال، وما لہ وما کسب، ما لہ وما کسب، اس کی کمائی، کسب حلال کہتے ہیں، کسب پیسہ کمانے کو کہتے ہیں، اور اغنا غنی ہونے کو کہتے ہیں، کہ اس کا یہ جو پیسہ، یہ غرور اور یہ جو شان و شوکت ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہاں بھی لہب کا لفظ ہے کہ عنقریب وہ وصل ہو جائے گا، یوصل ہو جائے گا نارا ذات لہب، کہ وہاں پر جہنم کی آگ کے حوالے ہو جائے گا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، امرہ بیوی کو کہتے ہیں، تو اس کی بیوی بھی برباد
امراتو حمالۃ الحطب کہ وہ اس کی جورو بھی جو لگائی بجائی کرتی ہے، یا پھر وہ کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ لکڑی کے کٹھے اٹھا کے گھومتی ہے، اور اس کو دشمنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فی جیدہا حبل من مسد، جیدہ کہتے ہیں یہ گردن کے حصے کو جس میں زیور پہنے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی جو غرور میں مبتلا ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی تو وہ جلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے گلے میں یہ جو جس غرور کے یہ جو اس نے زیور پہنے ہوئے ہیں، اس میں موج کی رسی ڈالی جائے گی اور وہاں جہنم میں کھینچا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، یہ 5 صورتوں کی یہ ہماری 5 آیتوں کی یہ صورت ہمارے سامنے ہے، تو اب اس سے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس قرآن کو محفوظ کیا ہے، تو اب یہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ بولنے کا، یہ قصہ سنانے کا ہم کو کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو آج کے دور میں اب میری زندگی میں اس سے کوئی فائدہ ملے؟ تو ہم تو 2 ٹارگٹ لے کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پہلا تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن۔ اب یہ پیوریفیکیشن میں مجھے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے تو میں اس کی حیثیت، اپنی حیثیت دیکھنے کے بجائے یہ دیکھوں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اس نے وہی کیا فرسٹ اٹیمپٹ میں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا، اس نے مٹی اٹھا کے پھینک دیا۔ تم سن تو لیتے پہلے کیا بات ہو رہی ہے؟ ابھی تک کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل ہو بھی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ تم کو ماننا ہے، تو تم نے کیا ضرورت تھی جو تم اٹھا کے جو ہے مٹی پھینک دیے؟ تو یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی جب آپ دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں تو پہلے آپ کا چہرہ دیکھا جائے گا، اچھا آپ کو تو داڑھی بھی نہیں ہے، آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں؟ بھائی مدرسے سے فارغ ہونا کیا ضروری ہے؟ مدرسے کب قائم ہوئے آپ کے؟ 200 سال پہلے؟ تو اس سے پہلے کیا آپ سب کو جاہل سمجھتے ہیں؟ یہ جتنے سیاستہ کے علماء ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ، کسی ایک استاد یا 2 اساتذہ سے انہوں نے سیکھا ہے کچھ نہ کچھ۔ وہ مدرسے سے فارغ ہوئے تبھی آپ جب بات کریں گے۔ ایک آدمی مدرسہ قائم کرنے کے لیے، یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے اس کا سلیبس لکھتا ہے، تو کیا وہ جاہل ہے؟ آپ اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے سیکھ کے سلیبس بنایا؟ اس کا سلیبس پڑھ کے آپ انجینئر، ڈاکٹر، عالم، فاضل بن رہے ہیں، جبکہ اسی نے کہیں سے بھی ٹریننگ حاصل نہیں کی۔ تو یہ تزکیہ ہمارے اندر بہت ضروری ہے۔ دعوت کے پہلو سے بھی یہ آیت بڑی ضروری ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کیا لکھا ہوا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ یہ دیکھو کہ دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ مت دیکھو کہ دیوار کیسی ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، غرور، تکبر، کہ ہم پیسے والے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تمہارے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، جوتے بھی نہیں ہیں، تم گھروں میں کام کرتے ہو، لوگوں کی بکریاں چراتے ہو۔ یہ اسی طرح کی باتیں اس نے کی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب یہ جو اس کی چمک یہ دکھا رہا ہے، ان قریب یہ آگ کی لپیٹوں میں جا کے گرے گا، اس کو ڈالا جائے گا۔ اور پھر جو اس کی بیوی غرور کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشمنیاں نبھاتی ہے اور یہ کہتی پھرتی ہے کہ میں اپنے یہ گلے کا زیور پورا بیچ دوں گی محمد کی مخالفت میں، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو ادھر ادھر جو بولتی پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے قرآن سے، تزکیہ اور دعوت، اللہ اس میں آسانی فراہم کرے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہم سے تو اسے دور کرے۔